فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں گمراہی پیدا کرنا چاہے اس کا سینہ گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے. گویا وہ مشقت سے آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے راستے کی طرف پہنچانے کا ارادہ فرما لے، جنت کے راستے کی طرف ہدایت دینے کا ارادہ فرما لے، اس کا جو سینہ ہے وہ دنیا میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کا سینہ دنیا میں اسلام کے لیے کھول دیا جائے گا، اور اس کو اسلام سے رغبت اور اسلام سے محبت اور اسلام کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، یہاں تک کہ وہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے گا، اور کچھ بھی ہو جائے گا وہ اسلام کو نہیں چھوڑے گا. کچھ بھی ہو جائے، یہ ایمان والوں کی یہ حالت ہے. اور ویسے بھی جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ العنکبوت میں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی، ہمارے راستے میں جہاد کیا، یعنی اس راستے میں کوشش کی اللہ کے راستے میں، تو ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، ہم ضرور انہیں اپنا راستہ بتا دیں گے، ہم ضرور انہیں اپنا پتہ بتا دیں گے. تو جو لوگ اس راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی، رحمت کی، برکت کی، جنت کے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے. تو حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور امام ابن جریر ابو جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا شرح صدر کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے دل میں نور داخل ہوگا، اس کے دل میں نور نازل ہوگا اور اس کا سینہ کھل جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس کو پہچاننے کی کوئی علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل، اس شخص کی حالت یہ ہوگی، یعنی اس کا دل آخرت کی طرف رغبت کرے گا، اور وہ دنیا سے اپنا پہلو بچائے گا، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے تیار رہے گا. یعنی اس کو موت یاد ہوگی، اس کو موت کا وقت یاد ہوگا، وہ ہر وقت موت کے لیے تیار ہوگا، حالانکہ ابھی اس کے موت کا وقت آیا نہیں. اور جس شخص نے شرک سے اپنی فطرت کو گناہوں سے میلا کر لیا، فسق اور فاسد کر دیا، وہ اسلام کو قبول کرنے سے شدید گھٹن محسوس کرتا ہے، اور کسی بھی نیکی کے لیے اس کے دل کا دروازہ نہیں کھلتا، وہ نیکی کرنے کی طرف رغبت ہی نہیں رکھتا،
اس کا دل ہی نہیں کرتا کوئی نیکی کرنے کو، تو اور اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے اگر کوئی نیکی کا کام آ جائے جو ان سے، اور اس کے لیے یہ اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کوئی شخص مجبوری میں آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اور اس کو سانس چڑھا ہو اور اس کا دم گھٹ رہا ہو، اس سے سانس نہ لیا جا رہا ہو، یعنی وہ نیکی کے کاموں میں اور اسلام کو قبول کرنے کے معاملے میں جون سا اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بیان ہوا۔ تو اسی طرح اس کے اوپر اللہ پھر شیطان کو مسلط کر دے گا، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کرتی ہیں، پھر شیطان ان کو گمراہ کر دے گا اور سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ لیکن وہ لوگ جن کا شرح صدر کیا گیا ان کے اوپر اللہ کا نور نازل ہوگا، ان کے دلوں میں اللہ کا نور داخل ہوگا، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کا دل آخرت کی طرف راغب ہوگا، دنیا سے وہ پہلو بچائے گا اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے تیار رہے گا۔